السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ملتان کی ایک تبلیغی جماعت کافی عرصہ پہلے امریکہ گئی تھی۔ ساتھیوں نے کام سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگایا۔ اسی وقت ایک امریکن حبشی آیا۔ اس نے انگریزی میں کہا کہ میں آپ سے چند سوالات کرنے آیا ہوں۔ جماعت کے ساتھیوں نے اسے کھانے میں شریک کیا اور کافی اکرام کیا، میٹھا کھلایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو کہنے لگا، مجھے مسلمان بنا دیں۔ جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ سوالات پوچھنے آئے تھے۔ اس نے جواب دیا کہ جس سادگی اور محبت سے آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے، آج تک میری ماں نے بھی نہیں کھلایا۔ میرے گھر میں ہر ایک کی علیحدہ پلیٹ، علیحدہ چمچہ، کانٹا اور گلاس ہے، جس کو میں ہی ہاتھ لگاتا ہوں اور اس میں صرف میں ہی کھاتا ہوں۔ گھر کے تمام افراد حتیٰ کہ والدین بھی میری چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ یہاں تو ہم سب نے ایک ہی پلیٹ میں کھایا اور ایک ہی گلاس سے پیا۔ اگر اسلام یہی ہے تو مجھے قبول ہے۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہو کر جماعت کے ساتھ کچھ وقت لگایا اور بہت خوش تھا کہ اللہ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل بیٹھ کر کھانے کی سنت کی برکت سے ایمان کی دولت سے نوازا۔ دوستو، سنتوں میں تو ہیں ہی بہاریں اگر ہم سنتوں پر عمل کریں۔ جبوتی میں دین کا ذوق و شوق۔ 1977 میں جبوتی فرانس سے آزاد ہوا تو پہلی جماعت وہاں پہنچی۔ 5% بھی نمازی نہیں تھے اور غریب لوگ تھے۔ تبلیغ کا کام اندر گیا تو اس وقت 40% لوگ نمازی ہیں۔ زنا کا اڈا پورے ملک میں نہیں۔ اذان سے پہلے مسجدیں نمازیوں سے بھرتی ہوتی ہیں۔ عربی کا ذوق و شوق ہے۔ عورتوں میں عربی میں بیان کیا گیا۔ میں نے کہا، یہ کیا سمجھتی ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ساری عربی سمجھتی ہیں۔ آپ نے شوق سے لوگ پڑھتے ہیں۔ جتنا تمہارا مرکز ہے نا، اتنا ہی جبوتی کا مرکز ہے۔ بیر کا رقبہ ملا کر اس سے بڑا ہوگا۔ وہ تہائی بھرا ہوتا تھا، سب بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بھی سمجھتے ہیں؟ بتایا، جو نہیں سمجھتے وہ بھی شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عربی کی شدھ بدھ سب کو ہے۔ اور ہمارے مرکز میں اتنے آدمی نہیں جڑتے جتنے ان کے محلے کی مسجد میں جڑتے ہیں۔ ہماری بڑی سی بڑی مسجد میں عمومی گشت ایک نکلتا ہے۔ ان کی عام مسجد میں عمومی گشت کی 4 جماعتیں، 7 جماعتیں، بلکہ 8 تک جماعتیں نکلتی ہیں۔ دوسرا گشت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مسجد نہیں۔ جبوتی شہر کی 250 مسجدیں ہیں۔ ہر مسجد میں گشت ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ گشت لے کر ساحل پر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا گشت لے کر منڈی میں چلے جاتے ہیں۔ چٹائیاں بچھا کر لوگوں کو جمع کر کے وہاں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ وہاں کا بادشاہ بھی سنتا ہے، مالدار بھی تبلیغ والوں کی بات سنتا ہے، امیر بھی سنتا ہے، غریب بھی اس جماعت کی بات کو سنتا ہے، فقیر بھی سنتا ہے، نوجوان بھی شوق سے اس جماعت کی بات کو سنتے ہیں۔ ایک انگلی کا اشارہ کرو تو سارے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ دین کے نام پر ان کے سر جھک جاتے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، یہ کارگزاری مولانا طارق جمیل صاحب سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں 30,000 عرب آباد ہیں جو یمنی نسلوں سے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے، یہ جو آج نقشہ تم دیکھ رہے ہو صرف تبلیغ کے کام کی برکت سے ہے۔ اللہ اکبر۔ آج سے پہلے 1977 میں جبوتی اور یورپ میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر تبلیغ کا کام یہاں نہ آتا
تو ہماری ساری نسل شراب اور زنا میں ڈوب جاتی۔ کیسے فقیر لوگ ہیں، ایک وقت کھانا کھانے والے، میرا جی چاہا کہ میں یہاں سے جاؤں ہی نہیں۔ ایسے گھر کے ان کے گھر ہی لا الہ الا اللہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ایک جگہ ہم جمعہ کے دن رکے، جمعے سے پہلے مسجد بھری ہوئی تھی۔ ادھر ہماری مسجدوں میں لوگ آتے ہیں جب جمعہ میں 10 منٹ رہتے ہوں، وہاں جمعے سے پہلے مسجد بھری ہوئی تھی اور جنگل تھا۔ جنگل میں 2-4 گھر تھے، باقی پہاڑوں سے اتر کر دائیں بائیں سے آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بھائی وہ شافعی لوگ ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جمعہ کی کیا شرائط ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یہاں جمعہ نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے جہاں 40 آدمی ہو جائیں جمعہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارا بھی آپ کے پیچھے ہو جائے گا۔ مسجد بھری ہوئی تھی، ہم نے بھی ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، ایمان تازہ ہو گیا۔ ہماری اگلی منزل تجورہ تھی۔ یہاں سے ایک راستہ سمندر کا اور ایک خشکی کا تھا۔ خشکی کا 3 گھنٹے اور سمندر کا 1.25 گھنٹہ، لوگ سمندر سے ہی جاتے ہیں۔ تجورہ ایک بستی ہے۔ تجورہ کی زبان اور جبوتی کی زبان میں اتنا فرق ہے جتنا پنجابی اور پشتو میں فرق ہے۔ یہاں کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ یہاں سے ہم کشتیوں پر جا رہے تھے، پہلی کشتی نکل گئی، وہ پار، دوسری نکل گئی، وہ پار، تیسری کشتی ہماری تھی جو لانچ تھی۔ وہاں کا وائس چیف آف آرمی سٹاف تبلیغ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب ہم پہنچے تو پہلے سے ہمارے استقبال میں کھڑا ہوا تھا۔ ہماری کوئی امیگریشن نہیں ہوئی، وہ ہمیں گاڑی میں بٹھا کر باہر لے آیا۔ پاسپورٹ لے کر بعد میں امیگریشن ہوتی رہی اور بعد میں ہمیں پاسپورٹ پہنچائے گئے۔ اس نے ایک فوجی لاؤنج کا انتظام کیا تھا جس میں ہم بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس ہی 4تھی کشتی کھڑی تھی جو بہت لمبی کشتی تھی اور اوپر تک بھر چکی تھی۔ کشتی کی اوپر والی منزل میں بھی نوجوان کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ ہلا ہلا کر ہمیں سلام کر رہے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ آئے تھے۔ پہلے ہم روانہ ہوئے، ہمارے پیچھے وہ روانہ ہوئے۔ ہماری کشتی تیز تھی جو پھر پھر کرتی ہوئی نکل گئی۔ جو ہی ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ پیچھے والی کشتی ڈوب گئی۔ ہم نے وہاں زور کی نماز پڑھی تو ہمارے امیر مولوی عباد اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم میں سے کسی کو واپس جانا چاہیے۔ میں نے کہا آپ امیر ہیں، آپ یہاں رہیں، میں جاتا ہوں۔ اس وقت کسی دوست کی گاڑی پر سڑک کے راستے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے مغرب ہو چکی تھی۔ اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے جو مرکز میں موجود تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ نیچے سیمنٹ اور سریا لادا ہوا تھا جس کی وجہ سے کشتی اوور لوڈ ہو گئی۔ 300 آدمیوں کے لیے یہ کشتی بڑی تھی، چھوٹی نہیں تھی، لیکن اس نے نیچے پیندے میں سیمنٹ سریا لادا ہوا تھا، بس تقدیر آئی تھی۔ تھوڑی دور نکلے تو کشتی نے ایک ہچکولا کھایا تو سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسرا ہچکولا کھایا تو سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر تیسرا، پر وہ پوری کی پوری الٹ گئی اور لوگ غوطے کھاتے کھاتے کوئی کہیں گیا کوئی کہیں گیا۔ جو ہی سر بیر نکلے تو سب نے کہا لا الہ الا اللہ، ایک نے بھی نہ کہا بچاؤ بچاؤ۔ جب کشتی الٹی تو اوپر والے تو اڑ کر ادھر ادھر گرے اور جو نیچے والے حصے میں تھے ان کی اوپر سیمٹ اور سریا آ گیا۔ سمندر زیادہ گہرا نہیں تھا، صرف 40 فٹ کی گہرائی تھی۔ وہ تھوڑا سا نیچے ہو کر دائیں بائیں نکل جاتے، دھڑام کر کے وہ نیچے اور سیمنٹ کی بوریاں اور سریا اوپر آ گیا۔
وہ ابھر ہی نہ سکے، جن کے دائیں بائیں سامان گرا وہ کچھ اوپر نکلے۔ جبوتی میں 30,000 یمنی آباد ہیں، وہ تبلیغ میں محنت تو کرتے ہیں، نکلتے نہیں۔ پیسہ بہت ہے لیکن کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک عبد الباری یمنی تھا جو بڑا تاجر تھا، تبلیغ میں لگا ہوا تھا اور چوتھی کشتی میں سوار تھا جس میں سب سے پرانے ساتھی جا رہے تھے۔ تشکیل کے ذمہ دار، مرکز کے ذمہ دار، جماعتوں کے ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، وہ بھی اپنے علاقے کے ذمہ دار تھے اور ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے جب وہ ڈوبے تو کہا الحمدللہ جنت آ گئی، جنت آ گئی، لیکن پانی نے مجھے اٹھا دیا اور اوپر جو نکلا تو کشتی کے اندر ہوا بھر چکی تھی، تو اس ہوا کی وجہ سے پانی کے اندر معلق ہو گئے۔ نیچے پانی میں گئے، دائیں بائیں دیکھا تو سوراخ نظر آیا، کشتی کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، وہاں سے غوطہ لگا کے کشتی کے سوراخ سے نکلے۔ اتنے میں نیوی کے آدمی پہنچے، انہوں نے رسے ڈال ڈال کر اور ٹیوبیں پھینک کر نکال لیا۔ کشتی میں 300 آدمی تھے، جن میں سے 160 آدمیوں کو بچا لیا گیا اور 140 شہید ہو گئے۔ وہ یمنی عبد الباری بچ گیا تھا، میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہتا تھا کہ میں کیوں بچ گیا، میں کیوں بچ گیا، میرے ساتھی جنت میں پہنچ گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ پھر اس نے کرتا اتارا، یعنی کرتا اترا سنبھال کر بیوی کو کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو یہ کرتا میرے ساتھ رکھنا، یعنی اس نے اپنا کرتا اتارا اور بیوی کو کہا کہ اس کرتے کو میرے ساتھ رکھنا کہ میں گواہی دے سکوں کہ تیری راہ میں اس کرتے میں نے بھی چند غوطے کھائے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ فخر تو حاصل ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں۔ اس وقت سارے یمنیوں کا بڑا با اثر طبقہ پہنچ گیا، اور جب لاشیں نکالیں تو ایک نوجوان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، ایک نوجوان کے ہاتھ دعا میں اٹھے ہوئے تھے، ایک نے سینے پر قرآن رکھا ہوا تھا۔ 4 نوجوان ان میں ایسے تھے جن کی عمریں 20 سال کے درمیان تھی۔ بوڑھے ان ساری میتوں میں 10 یا 12 ہی تھے، باقی سب 20 سے 30 کے درمیان اور اکثر غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ ایک نوجوان ان میں ایسا بھی تھا جس کی منگنی ہو چکی تھی، واپسی پر نکاح اور رخصتی ہونی تھی، وہ تو سیدھا حوروں سے ہی جا ملا۔ سارا ملک اکٹھا تھا پر کوئی ان میں سوگوار نہیں تھا۔ سارے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ ہمارے بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، ہمارے بیٹے اللہ نے قبول کر لیے۔ ہم تعزیت پر گئے مگر ان کے گھروں میں تو تعزیت کی فضا ہی کوئی نہیں تھی، بلکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بچوں کو لے لیا، ان کو قبول کر لیا۔ جب اجتماع پر پہنچے تو میں نے پوچھا کہ کتنی جماعتوں کی توقع ہے، تو امیر صاحب نے کہا کہ 50 جماعتوں کی توقع ہے۔ یہ اجتماع سے پہلے کی بات تھی۔ اجتماع سے پہلے یہ حادثہ ہوا۔ مجمع ایک دفعہ حادثے کی جگہ جا کے دوبارہ پہنچا تو جنگل بیاباں میں 3,500 کا مجمع ہوا۔ الحمدللہ 113 جماعتیں چلے اور 3 چلے کی تیار ہوئی، 90% مجمع کی نقد تشکیل ہوئی، 10% مجمع نے چھٹیوں میں نکلنے کا ارادہ کیا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں نکلتا ہے پھر اسے موت آ جاتی ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو جاتا ہے۔
جب میں نے یہ آیت پڑھی تو سارے نوجوانوں کی چیخیں نکل گئی اور سارا مجمع کھڑا ہو گیا اور کہا لکھو ہمارے نقد چلے 4 مہینے لکھو۔ ہمارے بے بانوں سے وہ ترغیب نہ چلی جو چند لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اتنی بڑی تشکیل کرا گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے ساتھ ہمیں بھی جوڑے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک اس کام کے ساتھ رہے۔ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سال کی جلد سے جلد ترتیب بنا دے۔ دوستوں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔